عزیزان گرامی، منتظمین مجلس کی آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے جناب سید آفاق حیدر صاحب ابن جناب سید حسین حیدر صاحب کی روح کو شاد فرمائیں۔ جوش ایمانی کے ساتھ ایک نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق و عواقب الامر، نحمدہ علی نوام فضلہ و امتنانہ و نیر لطفہ و برہانہ، لم یولد سبحانہ فیکونا فی العز مشارکہ، ولم یلد فیکونا مورثا ہالکہ، ولم یتقدمہ وقت ولا زمان، ولم یتاورہ زیادۃ ولا نقصان، جلت عظمتہ۔ الصلاة والسلام علی النبی الأمی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا کہ گزشتہ 4 دنوں سے آپ مسلسل تہمات فرما رہے ہیں اور میری مسافر نوازی کر رہے ہیں۔ ملک عظیم اور آل محمد یہ عنوان قرار پایا ہے تقریروں کے لیے۔ اس سلسلے میں گزشتہ 3 دن میں جو گفتگو ہو چکی ہے وہ آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہے۔ میں اب اس کا اعادہ کرنے کے موقف پہ نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے پاس بس آج کی یہ تقریر رہ جاتی ہے اور پھر کل کی آخری تقریر میں مجھے اس پورے موضوع کو سمیٹنا ہے۔ اتنا میں عرض کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ سلیمان کو صرف ملک ملا تھا، آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا ہوا، اور یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ اگرچہ کہ یہ کائنات ابھی پوری طرح سے دریافت نہیں ہوئی ہے، ابھی انسان ترقی کے مدارج میں ہے، ابھی انسان نے تمام تر سیاروں پر اور پوری کہکشاں پر اپنی کمندیں نہیں ڈال دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہ اگر ساری کائنات سر ہو جائے تو پھر اقبال نے کہا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمام دم صدائے کن فیکون۔ ہر آن کائنات پھیل رہی ہے، ہر لمحہ کائنات پھیل رہی ہے، اور ابھی
تاحال چونکہ کل میں خاص طور پر نئی نسل کو خطاب کر رہا تھا، اس لیے کہ آج ہمارے پیش نظر نئی نسل ہے، ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں، جستجو کی راہوں میں ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا سے اشارے کے ساتھ کہ یہ جو آفتاب ہے، یہ پوری کائنات کا اگر آپ ایک مرتبہ جائزہ لیں تو اس کی حیثیت ایک سوئی کے نوک کے برابر نہیں ہے، جس کو آپ آج گیلیکسی میں دیکھ سکتے ہیں یا آپ کے سائنسی مشاہدات، آپ کی دریافت کردہ کہکشاں میں اس کا مقام صرف ایک سوئی کی نوک کے اتنا ہے، کائنات اتنی وسیع ہے۔ یہ آگ اگلتا ہوا سورج، یہ قحط برساتا ہوا سورج، یہ اپنے پورے جلوہ گری کے ساتھ نمودار ہوتا ہوا سورج، جس کے اطراف ہماری گیلیکسی گھوم رہی ہے، ایسی ہزارہا کہکشاں ہیں کائنات میں۔ یہ کائنات ابھی دریافت نہیں ہوئی ہے اور مزید اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ابھی ہماری کائنات کا اندازہ ہم کو نہیں ہے، ملک عظیم کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد۔ میں گزشتہ تقریر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی یہ آسمان کے شامیانوں میں ستاروں کی خندیلیں فروزاں نہیں ہوئی تھیں، ابھی اس زمین پر سبزے نے اپنی بساط نہیں بچھائی تھی، ابھی پیڑ پودوں نے اپنی چوپال نہیں ڈالی تھی، ابھی بے انتظار بارشوں کے بعد کف دریا الگ اور نہروں اور دریاؤں کی روانی نہیں ہوئی تھی، ابھی کشتیوں کو اذن روانی نہیں ملا تھا، اور ابھی زاغ و زغن و بلبل و پپیہا نے اپنی طیور نے سارے اپنی نوا سنجیوں سے اس عالم میں گنگناہٹ نہیں پیدا کی تھی، ابھی نسیم سحری نے کلی کو چوم کر جگایا نہیں تھا، ابھی باغوں میں وہ بہار کا موسم نہیں تھا، ابھی منافق ہوا نے صبح کو کلیوں کو چوم کر شام کو ان کے تیز ناخنوں سے پنکھڑیوں کو نچوڑ کر نیچے ڈال دینے کا فن نہیں سیکھا تھا، ابھی یہ کچھ نہیں تھا کہ یکا یک ارادہ الہی نے کسی کو خلق کر دیا، کسی کو خلق کر دیا۔ پوچھا فرزند رسول کون؟ تو کہا اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، اور عقل نے خلق ہوتے ہی سجدہ کیا۔ معصوم فرماتے ہیں، دیکھیے میں پرسوں ایک اور بحث پیش کر چکا ہوں، اول ما خلق اللہ نوری کی حدیث کی، آج میں معصوم کے زاویے سے جا رہا ہوں، ادھر سے جا رہا ہوں، کہ اول ما خلق اللہ العقل، اور عقل نے خلق ہوتے ہی سب سے پہلے سجدہ کیا۔ معصوم فرماتے ہیں 1000 برس کا سجدہ تھا، نوری سال، لائٹ ایئرز، یعنی سورج کی روشنی ہم تک 9 منٹ میں پہنچتی ہے، اور ایسا 1000 نوری سال، یہ 365 دن کا سال نہیں، 1000 لائٹ ایئرز کا سجدہ کیا، اور اس کے بعد سر کو اٹھایا تو آواز آئی مانگ ہم عطا کریں گے، سوال کر ہم بخش دیں گے۔ کہا یہ تو ہے مبدا، لیکن معاد میں جب میں آؤں تو اس کی شفاعت کو قبول کر لے جو میرے واسطے سے آئے۔ عالم اسلام یہاں پہلی منزل ہی پر وسیلہ ہے، آج بلا وسیلہ نہیں معلوم دنیا کیا ڈھونڈ رہی ہے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد و آل۔ میرے لیے موضوع بہت وسیع تر ہوتا جا رہا ہے اور وقت کا دامن تنگ ہوتا جا رہا ہے، مگر آج مجھے اس منزل تک پہنچنا ہی ہے، اس لیے کہ کل میرے پاس بس ایک تقریر رہ جاتی ہے کہ اس کی شفاعت کو قبول کر لے جو میرے واسطے سے آئے۔
کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدن علینا انا کننا فاعلین، کہ جس طرح ہم نے اپنی پہلی مخلوق کو خلق کیا اسی طرح ہم اسے اور کروائیں گے، اور یہ ہمارا وعدہ ہے سورہ انبیاء۔ اور اس کے آگے ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ ہے آغاز، اور اس کے بعد کہا تم کی صفتیں اور دیتے ہیں۔ پہلی صفت عطا کرتے ہیں شکر، دوسری صفت عطا کرتے ہیں سکون، تیسری صفت عطا کرتے ہیں تسلیم، چوتھی صفت عطا کرتا ہے رضا، پانچویں صفت عطا کرتے ہیں قناعت۔ یہ صفتیں سننا تھا، عقل نے پھر سجدہ کیا۔ معصوم فرماتے ہیں اسی سے یہ حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ النوری، اول ما خلق اللہ اللوح، اول ما خلق اللہ القلم۔ مفہوم سب ایک ہی جگہ کہ عالم نور تھا۔ اب اگر کسی کو نور ہی سے کوئی وابستگی نہ رہی ہو، وہ تو آج پوچھے گا ہی کہ وسیلوں کی ضرورت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، بس دو چار جملے میں اس پہ عرض کر کے بہت تیزی سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ذات واجب اللہ کل شیء قدیر کی منزل میں ہے، جو چاہے اپنی قدرت کاملہ سے کر دے، جو چاہے پیدا کر دے، جس چیز کو چاہے ایجاد کرے۔ ساری کائنات میں جو کچھ ہے اسی کی تو ایجاد ہے۔ دنیا نے ایجاد کیا کیا ہے یہ مجھے بتلائیے تو۔ جو چیزیں موجود تھیں انہی کو اسمبل کر کے، انہی کو ایک جگہ کر کے دنیا نے کہا کہ یہ ہم نے ایجاد کیا۔ ایجاد کچھ نہیں کیا، سب کچھ موجود تھا، صرف اس کو کمبائن کیا، ایک جگہ جمع کیا، اس کو صرف ترکیب دے دی۔ عالم ایجاد کچھ اور ہے۔ دیکھیے ذرا سا میں ایک لمحے کے لیے رکوں۔ ایک اشارہ ہے، اور مجھے آپ کے بلند شعور سے یہ توقع ہے کہ آپ میرے اس اشارے کو اٹھا لیں گے۔ مخلوق کائنات میں جب خالق ازلی نے سب کو خلق کر دیا، بلا وسیلہ خلق نہیں کیا۔ یہی وہ بحث ہے کہ جہاں عام طور پر ہمارا دیگر مفکرین سے کچھ اختلاف سا ہو جاتا ہے۔ اختلاف فکر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن انسان کو پیدا کیا تو بلا وسیلے کے نہیں کیا۔ چاہتا تو آسمانوں سے انسانوں کو نازل کر دیتا، مگر ماں باپ کو وسیلہ قرار دیا۔ اور کتنے وسیلے، کتنے وسیلے، ذرا خلقت انسان کے مراحل تو دیکھیے، کتنے وسیلے، خلقت انسان کے مراحل تو دیکھیے کہ انسان کو تین سے یعنی مٹی سے خلق کیا، ترقی ہوئی، نطفے کے عالم میں آیا، ترقی ہوئی، علقے کی منزل میں آیا، کلوٹڈ بلڈ، جمع ہوا لہو، علقے سے بڑا مضغے کی منزل میں آیا، نمو پذیر گوشت، مضغے سے بڑا عظام کی منزل میں آیا جہاں ہڈیاں ترتیب پاتی چلیں، اسٹرکچر فارم ہوتا چلا۔ عظام سے بڑا لحم کی منزل میں آیا جہاں گوشت، پوست، چہرہ، آنکھیں، کان، سینہ، کمر، ہاتھ، انگلیاں، ناخن، مسام، نظام جاذبہ، نظام دافعہ، نظام جاذبہ، نظام دافعہ، نظام مربیہ، تربیت، حفظ، احساس۔ منبر پر لطیفہ گوئی میری عادت نہیں ہے، میں اعتراض کرتا ہوں، لیکن ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ تمثیل اٹھ جائے تاکہ آپ کا ذہن شاداب ہو جائے۔ اکبر نے بیربل سے پوچھا، بیربل تمام بدن پہ ہاتھ ہے، یہ ہتھیلیوں میں بال کیوں نہیں ہے؟ تمام بدن پہ بال ہیں، ہتھیلیوں میں بال کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ حضور آپ اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ آپ کی ہتھیلیوں میں بال نہیں ہے۔ تو کہا اور تمہاری ہتھیلیوں میں کیوں نہیں ہے؟ کہا حضور میں اتنا لیتا ہوں، اتنا لیتا ہوں، اتنا لیتا ہوں کہ میری ہتھیلیوں میں بال نہیں ہے۔
اور کہا کہ اس خلق خدا کی ہتھیلیوں میں کیوں بات نہیں؟ کہا کہ وہ آپ کو دیتے ہوئے اور مجھے لیتے ہوئے حسد میں اتنا کف افسوس ملتے ہیں کہ ان کی ہتھیلیوں میں بات۔ وہ تو ایک لطیفہ تھا لگن، لیکن اگر ہاتھ میں یہ باریک لکیریں نہ ہوتی تو انسان احساس کی لذت سے محروم ہو جاتا، یہ پتہ نہ چلتا کہ کیا سرد ہے اور کیا گرم ہے۔ جی، سرد و گرم سے محروم ہو جاتا۔ یہ نعمت الہی ہے، یہ عطا کیا۔ کن کن نعمتوں کا میں شکر ادا کروں؟ لحم کی منزل میں آیا اور ترقی ہوئی، طبع کی منزل میں آیا، یعنی 3 سے چلا نطفے میں آیا، نطفے سے چلا علقے میں آیا، علقے سے چلا مضغے میں آیا، مضغے سے چلا عظام میں آیا، عظام سے چلا لحم میں آیا، لحم سے چلا طبع کی منزل میں آیا۔ یہ 7 مدارج ایک طرف، اور یہ 7 مدارج اور سن لیجئے، تیزی سے میں چلوں۔ طبع سے چلا نفس کی منزل میں آیا، یعنی میں اب تو میں ہوں، یہ میری حکومت، میری زمین، میرا مکان، میرے باغات، میری جاہ، میرا حشم، میرا کر، میرا فر، میری سلطنت، میری حکمرانی، میرا اقتدار، یہ یہاں تک پہنچا کہ انسان زمینوں پہ خدا بن گیا۔ یہ نفس کی منزل ہے۔ نفس سے بڑھا عقل کی منزل میں آیا، عقل کی منزل میں آیا تو میزان کی منزل میں آیا، توازن کی منزل میں آیا۔ عقل نے سکھایا نیک کیا ہے، بد کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی عقل نے جب عقل اول سے اپنی وابستگی اور سپردگی کا احساس کیا تو یہ عقل ناقص عقل اول سے پیوست ہو کر عقل کامل قرار پائی۔ میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے اور میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آج آپ مجھے زحمت نہیں دے رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ کے دھاروں سے میری سوچ مل رہی ہے، اس لیے تقریر ایک دھارے پہ چلی جا رہی ہے۔ عقل سے اٹھا، روح کی منزل میں آیا۔ ذرا سا رکو، روح ہر وجود کی روح ہے۔ ان مقدمات کو محفوظ رکھیے، شاید آج کے آخری حصے تک یا پھر کل کہیں مجھے اس کی ضرورت پڑ جائے، کیونکہ مجھے بہت تیزی سے جانا ہے کل۔ ہر وجود کی ایک روح ہے، پتھر کی روح ہے، اسے کہتے ہیں روح جمادی۔ نباتات کی روح ہے، اسے کہتے ہیں روح نباتی۔ حیوان کی روح ہے، اسے کہتے ہیں روح حیوان۔ انسان میں 3 ارواح ایک ساتھ کام کرتی ہیں، روح القوت، روح الشہوت، روح البدن۔ تقریر کس بل پہ جا رہی ہے؟ روح القوت، روح الشہوت، روح البدن۔ اور مومن کے ساتھ ایک روح اور ہوتی ہے، روح ایمان۔ ایک اور روح ہوتی ہے مومن کے ساتھ، روح ایمان۔ یہ تینوں ارواح سہگانہ کو قابو میں رکھتی ہے۔ اگر روح القوت بڑھ کے کسی کی طرف خنجر اٹھائے تو روح ایمان روکتی ہے۔ نفس انسانی محترم ہے، نفس انسانی محترم ہے۔ روح الشہوت اگر اچھی غذائیں میسر آ جائیں اور شکم سیر ہو کے کھانا چاہے تو روح الشہوت روکتی ہے کہ دیکھ لے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں۔ اور روح البدن آدمی کو ظلم سے روک کر عدل کی طرف لاتی ہے۔ روح ایمان ان تینوں ارواح سہگانہ کو قابو میں رکھتی ہے۔ ذرا سا میں نئی نسل کو ذرا ایک تمثیل اٹھا کے محسوس کو معقول کے قریب کروں۔ جی دیکھیے، دیا سلائی جسے ماچس کہتے ہیں، ماچس سٹک، لکڑی ایجاد اسی کی، بارود ایجاد اسی کی، بارود میں صلاحیت اختراق یعنی جل جانے کی صلاحیت اسی کی عطا، ہاتھ کی صنائی اسی کی عطا،
اس کو ان چیزوں کو ماچس میں تبدیل کرنے کی ہنرمندی اسی کی عطا، انسان کی صلاحیت اسی کی عطا۔ جب سب کچھ بن جائے تو روح ایمان یہ بتلاتی ہے کہ چراغ جلاؤ تو خیر ہے، گھر جلاؤ تو شر ہے۔ یہ ہے روح ایمان کا کمال، یہ ہے کہ انسان کو بتلائے، عقل کی منزل میں لے جائے کہ کیا نیک ہے اور کیا بد ہے، کیا خبیث ہے اور کیا طیب ہے، کیا پاک ہے اور کیا نجس ہے، کیا نور ہے اور کیا ظلمت ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ ہم کبھی صاحبان ایمان کو اس حال پر نہ چھوڑیں گے جب تک کہ انہیں یہ نہ بتلا دیں کہ نیک کیا ہے اور بد کیا ہے، خبیث کیا ہے اور طیب کیا ہے، نور کیا ہے اور ظلمت کیا ہے۔ اور نہ انسانوں کو غیب کا علم عطا کرتے ہیں بلکہ بندوں میں سے رسولوں کو، اور رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں مجتبی کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مجتبی کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مصطفیٰ کر لیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں مرتضیٰ کر لیتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سانس لینے کا موقع عنایت فرمایا۔ جس کو چاہتے ہیں مرتضیٰ کر لیتے ہیں۔ اب مرتضیٰ مجتبیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے اور ملک عظیم ہے۔ جی میں آج یہ ترقی چاہتا ہوں کہ یہ روح کی منزل، روح، اور اس کے بعد روح ایمان کے بعد یہ تیزی سے میں چلا جاؤں گا۔ آج میرے کسی عزیز نے، میں ابھی باہر بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھ سے ایک مسئلے کے تعلق سے پوچھا، میں اگر اس مسئلے کا یہاں جواب دوں تو مجھے کافی تاخیر ہو جائے گی، مگر میں ایک اشارہ کیے دیتا ہوں، اگر ان کو خود حل نکل آیا تو خیر، ورنہ تو میں ابھی ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ روح ایمان کے بعد ایک اور روح ہے، روح القدس۔ یہ روح صرف انبیاء سے متعلق ہے، صرف انبیاء۔ روح ایمان، اس کے اوپر ایک روح ہے روح القدس، یہ انبیاء سے متعلق ہے، ہر انسان سے متعلق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک روح ہے روح آدم۔ بس ذرا سا میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ روح القدس صرف انبیاء سے متعلق ہے، صرف انبیاء سے۔ قبل سرکار رسالت 1,23,999 تک، 24,000 تک نہیں۔ روح القدس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی نگاہ لوح محفوظ اس بات تک جاتی ہے کہ کیا لکھا، لوح محفوظ بات پر کیا لکھا گیا، کیا میٹا گیا، پھر کیا لکھا گیا، یہ ہے لوح محفوظ بات۔ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، جب قدر کی رات آتی ہے تو بہت سی چیزیں جب نازل ہوتی ہیں تو بلائیں میٹ کر اس پر تقدیریں پھر سے لکھی جاتی ہیں، یہ ہے لوح محفوظ بات۔ انبیاء کی نگاہ صرف لوح محفوظ بات تک ہے، روح القدس کی نگاہ۔ عیسیٰ کے سامنے ایک لڑکی لائی گئی، عیسیٰ نے کہا شب زفاف مر جائے گی، مری نہیں، پھر لائی گئی تو کہا کہ اس نے صدقہ دیا ہوگا، نگاہ لوح محفوظ بات تک۔ اگر یہی لڑکی معصوم مطلق کے سامنے لائی جاتی تو وہ کہتے کہ یہ لڑکی مرنے والی ہوگی لیکن صدقہ دے گی اور بچ جائے گی، اس لیے کہ روح اعظم کی نگاہ لوح محفوظ تک ہے۔ صاحبان ایمان کا مجمع ہے، صاحبان ایمان کا مجمع ہے۔ اشارہ دے رہا ہوں، میں تقریر کو تیزی سے آگے لے جانا چاہتا ہوں، اشارہ دے رہا ہوں۔ راہب آیا، راہب آیا کہ حضور مجھے اولاد نہیں ہے۔ گود میں بیٹھے ہوئے معصوم نے، معصوم کی گود میں معصوم ہے،
معصوم کی آغوش میں معصوم ہے۔ حسین نے کہا نانا میں نے اس کو ایک بیٹا دیا۔ دیکھیے لوح محفوظ تک نگاہ دیکھیے، اب دیکھیے آپ تو کہا بیٹے اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ حسین کہا نانا میں نے 2 بیٹے دیے۔ آپ کو پوری حکایت یاد ہے، میں دہراؤں گا نہیں۔ یہ اختیار معصوم ہے کہ جب چاہے لوح محفوظ کو بدل دے۔ صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد و آل محمد۔ جب چاہے لوح محفوظ بات پر مٹا کے اپنی تحریر لکھ دے۔ دیکھیے حضور والا میرا ایک جملہ سن لیجئے، مشیت بے شک پروردگار کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں شک کرنے والا کفر کی منزل میں داخل ہو جائے۔ مشیت ذات واجب کی، لیکن مشیت وارد کہاں ہو؟ وسیلے سے انکار کرنے والوں، مشیت وارد کہاں ہو؟ مورد مشیت جہاں جہاں مشیت وارد ہوتی ہے وہ قلب معصوم ہے۔ اللہ اکبر۔ کن منزلوں سے میں تقریر کو گزارنا چاہوں ہوں۔ مورد جہاں مشیت وارد ہوتی ہے وہ قلب میں، اگر معصوم کا وسیلہ نہ ہو تو نہ زندگی ہے نہ شفاعت۔ جی اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں کل کی تقریر سے میں مربوط کر رہا ہوں ایک جملے کی خاطر، اور اس کے بعد مجھے فوراً ایک کروٹ دینی ہے اور مصائب تک مجھے اس تقریر کو آج مکمل کرنا ہے۔ میں آپ سے کوئی توصیہ بھی نہیں لوں گا آج، اللہ میری توفیق میں اضافہ کرے۔ کل میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور اشاعت علم کی منزلوں میں تقریر کر رہا تھا۔ میں کل کے میرے سامعین اس کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، لیکن آخری لمحوں میں چونکہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا تھا، میں نے یہ روک لیا تھا کہ آواز کی موجیں ہم کو معلوم نہیں تھیں مگر معصوم نے سمجھایا۔ نور کی رفتار ہم کو معلوم نہیں تھی مگر معصوم نے سمجھایا۔ نور اور آواز کا تقابل ہمارے علم میں نہیں تھا مگر معصوم نے سمجھایا۔ علم طبیعت معصوم کا دیا ہوا، چھٹے امام کا دیا ہوا۔ علم کیمیا چھٹے امام کا دیا ہوا۔ علم حیاتیات چھٹے امام کا دیا۔ یہ حیات کہاں ہوتی اگر صدقہ نہ ملتا چھٹے امام کا؟ یہ کہاں ملتی؟ ہم نے تو شاید اتنا فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ کسی نے ہارون رشید کے زمانے میں یہ اعلان کر دیا کہ سرکار نے کہا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ بھائی اپنی اپنی فکر ہے، اپنے اپنے حوصلے ہیں، اپنے اپنے ولولے ہیں، اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے اپنے تیور ہیں، اپنی اپنی طاقت ہے، اپنا اپنا علم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ چین کو جانا چاہیے علم حاصل کرنے کے۔ قافلہ بنا، اونٹوں پر سامان لادا گیا، موسم کے لیے سفر تیار کے لیے سختی کے لیے لباس تیار کیے گئے، توشے ساتھ ہوئے، خیمے باندھے گئے اونٹوں پر کہ جگہ جگہ خیمہ زن ہونا پڑے گا۔ اب بغداد سے نکل کے قافلہ کاروانوں کے راستے پر چلا چاہتا تھا کہ وہاں دیکھا بہلول مٹی میں بیٹھے کچھ ادھر ادھر کر رہے ہیں۔ پوچھا بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میری سوئی گھر میں کھو گئی تھی، میں اسے یہاں تلاش کر رہا ہوں۔ میری سوئی گھر میں کھو گئی تھی، میں اسے یہاں تلاش کر رہا ہوں۔ کہا بہلول سوئی گھر میں کھوئی تھی اور تم یہاں راستے میں تلاش کر رہے ہو۔ کہا علم تم گھر میں چھوڑ کے چین کو جا سکتے ہو، میں سوئی۔
اور یہ ہمارا ہاتھ ہے ان کا دامن. یہ افکار عالم ہے اور یہ ہمارا ہاتھ ہے ان کا دامن ہے. شفق دھنک مہتاب گھٹائیں بجلی نغمے تارے پھول، اس دامن میں کیا کیا کچھ ہے، وہ دامن ہاتھ آئے تو. اس وقت میری مجلس میں بزرگ محقق و ادیب حضرت مجاور حسین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. میں الفاظ کی نگرانی کر رہا ہوں، میں الفاظ کی نگرانی. وہ دامن ہاتھ آئے تو، اور جس کے ہاتھ میں آیا وہ دامن، مغرب نے ویسٹرن ریسرچ اسکالرز میں یہ نام آپ کا سنا ہوا ہے، میں تو صرف دہرا رہا ہوں. گیلیلیو نے، گیلیلیو جس نے سب سے پہلے پاپائیت کا دور تھا، کلیسا کا دور تھا گیلیلیو کے وقت. گیلیلیو نے، اور اس وقت کلیسا کا یہ خیال تھا زمین ساکت ہے، سورج حرکت کر رہا ہے. گیلیلیو نے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ سورج ساکن ہے، زمین حرکت کر رہی ہے. پاپائیت کے منہ پہ تماچا لگا دیا گیلیلیو نے. اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ اگر دو پتھر، ایک بڑے حجم کا اور ایک چھوٹے حجم کا، اگر ایک ہی بلندی سے چھوڑے جائیں تو دونوں ایک وقت میں زمین پر آئیں گے. پاپائیت کا یہ خیال تھا کہ بڑا پتھر پہلے آئے گا، چھوٹا پتھر بعد میں آئے گا. میں ایک جملے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں، اگر یہ جملہ آپ نے اٹھا لیا تو پھر مجھے ایک سانس کی مہلت مل جائے گی. اس نے تجربہ کیا، دونوں پتھر ایک ساتھ زمین پر آئے. پاپائیت نے اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا، کہا کہ اس کو گلوٹین سے قتل کر دیا جائے. ایک مجمع عام کھڑا ہوا تھا، ایک ازدحام کھڑا ہوا تھا گیلیلیو کو گلوٹین پر لے جانے کا منظر دیکھنے کے لیے. جب گلوٹین کے قریب لے جایا گیا تو اس سے کہا گیا کہ اگر اب بھی تو معذرت خواہی کر لے اور لکھ دے اور کہ معافی چاہ لے پاپائیت سے تو تیری جان بچ سکتی ہے. اس نے کہا لاؤ کاغذ قلم. کتنے باشعور مجمع میں میں تقریر کر رہا ہوں. آج مجھے ناز ہے کہ میں لکھنؤ کا خطاب کر رہا ہوں. کہا لاؤ کاغذ قلم میں لکھ دوں. انہوں نے کہا کاغذ قلم نہیں ہے. یہی ہوتا ہے، ذہانت نمائے آ کر میں کاغذ قلم مانگتی ہے اور کاغذ قلم نہیں دیا جاتا. جی، ذہانت اپنے کمال پہ آخری وقت کاغذ قلم مانگتی ہے اور کاغذ قلم نہیں دیا جاتا. اس نے زمین پر بیٹھ کر اپنی انگلی سے لکھا. گیلیلیو کو قتل کر دینے سے زمین کی حرکت رکتی نہیں ہے. جی، جس نے میں بڑے احتیاط سے، حضور والا میں بڑی احتیاط کرتا ہوں، بڑی احتیاط سے جملہ ادا کر رہا ہوں. کاغذ قلم نہیں دیا گیا، کب نہیں دیا گیا، کس لمحے میں نہیں دیا گیا، کس نے نہیں دیا گیا. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں 54 برس سے ممبر پر ہوں، مگر میں نے آج تک وہ نام نہیں لیے، اس لیے کہ میری زبان کی طہارت ممبر پر زائل ہو جاتی ہے. میں نے نام نہیں لیے، کبھی نام نہیں لیا. اب جب کہا کاغذ قلم لاؤ میں لکھ دوں تو کہا نہیں، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. اب کس نے کہا، کیا خامت تھی؟ عزیزان گرامی، کب ایمان لائے؟ علامہ رشید ترابی مجھے کہاں یاد آئے، عجیب شعر کہا. سبک ہیں دونوں جہاں لا الہ الا اللہ، گراں ہے سخت گراں لا الہ الا اللہ. کہا علی نے کہاں تک لڑوں، نبی بولے فقط ہے شرط امان لا الہ الا اللہ. اب شعر دے رہا ہوں آپ کو. علی کی تیغ سے پوچھو ہر ایک کی تعریف کہا ہے کس نے کہا لا الہ. جی
صبح ہے دونوں جہاں لا الہ الا اللہ، گراں ہے سخت گراں لا الہ الا اللہ، کہا علی نے کہاں تک لڑوں نبی بولے، فقط ہے شرط اما لا الہ الا اللہ، علی کی تیغ سے پوچھو ہر ایک کی تاریخ، کہا ہے کس نے کہاں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بختہ کہا ہے رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گمان لا الہ۔ رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ صلوات شاہ محمد جی، یہ ہے وہ مقام کہ کاغذ قلم نہیں ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس نے یہ جملہ کہا تھا کتاب خدا کافی ہے، اس کو زندگی بھر یہ کہنا پڑا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ہلاک تو یوں بھی ہے، یوں بھی ہے، ہلاک تو یوں بھی ہے، یوں بھی ہے، مگر یہ وہ منزل ہے کہ جہاں کاغذ قلم نہیں دیا جاتا۔ اور پھر جب اگر کوئی اپنے نفس اور اپنی عقل کو سپرد کر دے 2 یا 3 منٹ، پھر مجھے ایک خاص منزل پہ آج آ جانا ہے اور میری تقریر وہی 7 منٹ کی تقریر ہے، میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ ایک دیکھیے، آپ اہل زبان ہیں، زبان آپ کے شہر پر تمام ہے، محاوروں کی انگشتریاں، ضرب الامثال کے کنگن، معنی آفرینی کے نوسر ہار، بلاغت کا چندن ہار، فصاحت کے جھومر، اور زبان کے وہ جھومر جو پیشانی تک آتے ہیں، آپ ہی کے تو شہر پہ تمام ہیں۔ میں تو گنگے صحراؤں کا خطیب ہوں، دکن سے آیا ہوں، میں کیا عرض کر سکوں گا، مگر یہ کہ 2 زبانوں کا کہ 2 لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ معنی عام بول چال میں روز مرہ میں شاید ایک ہی ہوں، مگر میں پہنچنا چاہتا ہوں اختیار امام تک، میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا، میں واقعہ پڑھ کے آپ کو اس میں مصروف نہیں کروں گا، صرف اشارہ کروں۔ آپ نے یہ سنا ہے واجد علی شاہ کے مرثیے میں تک ہے کہ سائل نے روٹی مانگی، اونٹوں کی قطار تھی، یہ تو آپ سن چکے ہیں۔ تو علی نے کہا کہ خنبر کو روٹی دے دے، تاخیر ہوئی، کہا دیر کیوں کر رہا ہے، پورا واقعہ آپ کی نگاہ میں ہے، میں واقعہ نہیں پڑھوں گا، لیکن وہ موقع یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ وہ موقع کیا تھا، کب ہوا یہ واقعہ۔ خیبر سے واپسی تھی، اونٹ 400 سے تھے، 400 اونٹ تھے، 400 اونٹ قطار میں بندھے ہوئے تھے، اس پر زر و جواہر، چاندی، سونا، سامان، زیرہ برتنیں، خلا میں جو کچھ بھی ملا وہ، جو کچھ بھی انہوں نے چھوڑ دیا وہ 400 سے، اس میں سے ایک اونٹ پر روٹی تھی۔ 399 پر یہ دولت بے بہا تھی جس پر ہمیشہ اسلام کی نظریں رہیں، وہ دولت بے بہا تھی، اور دیکھ رہے تھے کہ کب مدینہ پہنچے، کب کس کو کیا ملے، کسی کی نگاہ کہیں تھی، کسی کی نگاہ کہیں تھی، کسی کی نگاہ کہیں تھی۔ سائل نے سوال کیا، دونوں آنکھوں سے محروم تھا مانگنے والا، اس نے سوال کیا، واقعہ یاد ہے کہ خنبر کو تاخیر ہوئی، اونٹ چھوڑ کے ہٹا، پھر کہا دیر کیوں ہو رہا ہے، علی وہ کریم ابن کریم ہے، علی وہ کریم ابن کریم ہے
جو بھوکے کے پیٹ میں پڑتے ہوئے بل کو ان اونٹوں کے خزانے سے افضل جانے. مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے، گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا جلال مجھے. شعر سنیے انیس کا کہ کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے، فقیر ہوں پر نہیں حاجت سوال مجھے. حضور یہاں انیس نے دانستہ لفظ کریم کا استعمال کیا ہے. میر انیس اس ہستی کا نام ہے جو صرف لفظ کا انتخاب نہیں کرتے، الفاظ میں سے نجیب الطرفین الفاظ کا استعمال کر کے ان کو حکم دیتے ہیں کوثر و تقیم پہ نہا کیا، تجھے ساقی کوثر کے لیے منتخب کیا گیا. کہا دیکھیے کریم، دیکھیے سقی بھی ایک لفظ ہے لیکن انیس نے کہا کریم. کریم اس کو کہتے ہیں کہ جو دیکھتے جانتے بوجھتے خطاؤں کو درگزر کر کے پہلے دامن دے پھر دامن کو بھر دے. جی علی کریم ابن کریم. کہا دے 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 اونٹ دے دے. کہا دیر ہو رہی ہے. کہا اونٹ کی قطار دے دے. مہار وہ شخص نابینا تھا. اب غور سے مجھے سنیے، یہ لفظ میں ایک زبان کا استعمال کر رہا ہوں فارسی کا. وہ شخص نابینا تھا. خنبر نے ہاتھ میں مہار دے دی. وہ مہار چھوڑ کے ہٹ کھڑا ہوا اور اس نے کہا مجھے اس ہستی کے پاس لے چل جس نے مجھے یہ اونٹوں کی قطار دی. کہا لے جا، خزانہ ہے، لے جا. کہا یہ مہار مجھے وہاں لے چل. کچھ دور تو خنبر آگے آگے چلا. پھر اس کے بعد یہ آگے آگے ہوا. ایک جملہ ہے بس، یہ آگے آگے ہوا، خنبر پیچھے پیچھے ہوا. تو خنبر نے پوچھا تو تو نابینا ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ وہ کریم ابن کریم وہاں کھڑے؟ اس نے کہا مجھے حق کی خوشبو اس طرف سے آئی. مجھے حق کی خوشبو ادھر سے آ رہی. اب میں جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ نابینا تھا، اندھا نہیں تھا. نابینا ہونا اور ہے، اندھا ہونا اور ہے. اندھے تو وہ تھے جو سامنے دیکھتے جانتے بوجھتے پہچان نہیں سکے علی کو. حضور مجھے معاف فرمائیں، اگر کوئی نفس محمد کو پہچان لیتا تو اونٹ پہ بیٹھ کے جاتا. میں کیا کہہ گیا؟ جی تو وہ اب غور سمجھے سنیے، بس ایک آدھ دو جملے ہیں، میں پھر اس موضوع پہ آتا ہوں. میرا وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور جب تک کہ آپ مجھے کوئی توسیع نہیں دیں گے میں تقریر کو وسعت نہیں دوں گا. وہ اونٹوں کی میں قریب پہنچا. یہ ہے محب علی کی پہچان کے خزانوں کی مہار کو چھوڑ کے حق کے قدموں پر گھومتا. یہ ہے پہچان. قریب پہنچا، گھٹنوں کے بل بیٹھا، دامن کو ہاتھ میں لیا، آنکھوں پر ملنے لگا. جیسے جیسے آنکھوں پر ملتا جاتا تھا روشنی اور بڑھتی جاتی تھی اور بڑھتی جاتی تھی اور بڑھتی جاتی تھی. اور اس کے بعد علی نے کہا لے لے خزانہ. کہا جس کو یہ خدم مل جائے اس کو خزانوں کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کو خزانوں کی؟ عزیزان گرامی یہ ہے وہ مقام. اب یہ آخری مرحلہ، اور میں تقریر کو آج خاتمے پر لانے سے پہلے صرف آپ سے یہ خواہش کرنا چاہتا ہوں کہ واقعات آپ کی نظر میں، میں وہ واقعہ نہیں پڑھوں گا جیسا میں نے اس میں اشارہ کیا ویسا اس میں اشارہ. آپ نے سینکڑوں مرتبہ نئے مجلس پڑھنے والے ذاکر سے بھی اور کہنہ مشق ذاکر سے بھی
علماء سے، فضلاء سے، مجتہدین سے یہ واقعہ سنا ہے کہ علی نے سورج کو طلوع کیا، سنا ہوا واقعہ ہے، مگر شاید ہی آپ نے کبھی اس نقطۂ نظر سے غور کیا ہو۔ میں فقیر بے مایا غریب الوطن یہ چاہتا ہوں کہ یہ تحفہ گل آپ کی خدمت میں پیش کر کے چلا جاؤں۔ موقع بہت کبھی کبھی نسیم سحری، کبھی کبھی شام کی ڈوبتی ہوئی سسکیاں میرے کانوں میں عجیب سرگوشیاں کر جاتی ہیں۔ ابھی کل کی تقریر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی نے یہاں کہہ دیا یا کہیں کہہ دیا، کسی شہر میں کہہ دیا، یہ جملے آج کل بہت عام ہیں کہ امام کو علم غیب نہیں ہوتا۔ اگر امام کو علم غیب نہ ہوتا ہو تو پھر ہوتا کس کو ہے؟ کوئی اپنے کسی بزرگ کا نام لے کر تو کہے پھر ہوتا کس کو ہے؟ بھائی جس کی مدح سرائی مقصود ہو کیا اس کو علم غیب ہے؟ یہ میں پڑھ چکا، میں دہراؤں گا نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کا یہ ورق سامنے رہے آپ کے، اور اسی سے آپ دلیل لے لیں، اٹھا لیں دلیل۔ میں عرض نہیں کروں گا، صفین سے واپسی تھی اور دریا پار کر کے علی کی فوج اس طرف آئی۔ آ کے خبر دینے والے نے کہا، یا امیر المومنین 9000 کا لشکر آ رہا۔ غور سے مجھے سنیے، اس وقت اگر آپ نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ دیا تو میں شاید تقریر کو آپ تک پہنچا نہیں پاؤں گا۔ 9000 کا لشکر آ رہا۔ امیر المومنین نے کہا اس میں سے صرف 9 بچیں گے۔ اب علم غیب کی میں اس سے بڑی کیا آپ کو تاریخ سے مثال دوں؟ جی تو اس نے کہا فاتح خیبر دریا قریب ہے، پار کر کے بھاگ جائیں گے۔ کہا کسی کو دریا پار نہیں کرنے دوں۔ کہا یا علی بڑی دیر ہو جائے گی 9000 میں سے 8991 کو قتل کرتے ہوئے۔ کہا شام نہیں ہونے دوں۔ آپ میرے جملے کو اٹھائیں۔ کہا شام نہیں ہونے دوں گا۔ جنگ ہوئی۔ میں اس معرکۃ العرا جنگ کو اب پڑھ نہیں پاؤں گا، پرسوں حضرت عباس کی جنگ میرانیز کی زبانی پڑھ چکا ہوں، اب پڑھ نہیں پاؤں گا میں، لیکن اتنا ضرور کہ وہ تلوار کا سراپا جب انیس نے لکھا نہروان میں تو لکھا، حضور آتش زبان، سائقہ کردار، شعلہ رنگ، لیلا ادا وہ سرکش و طناز و شوخ و شنگ، لیلا ادا وہ سرکش و تناز و شوخ و شنگ، ابرو غضب کے قہر کی چتون، بلا کے ڈھنگ، آفت سی دہنے بائیں جو 2 ہاتھ چل گئی، ناز و ادا سے آئی جدھر تب نکل گئی۔ یہ تھی انیس کی کیفیت جو انہوں نے تلوار کی شان میں لکھا۔ چلی تلوار، خوب چلی، اور جب صرف 9 رہ گئے تو علی نے ذوالفقار کو ریت پر یوں صاف کیا کہ جب دریا کے قریب پہنچی تھی تو دشمن پکارتے تھے، اترا رہی ہے چاشنی خون کی چاک پر، بھاگو پری نہانے کو اتری ہے گرانٹ پر۔ اترا رہی ہے چاشنی خون کی چاک پر، بھاگو پری نہانے کو اتری ہے گھاٹ پر۔ تلوار صاف کی، ریت پر ایک مرتبہ اس کو کھینچا تو یوں چمکی کہ آفتاب گویا زمین پر آ گیا، اور ادھر دن بھر کا تھکا ہوا سورج، حضور سرکار یہ کمبخت نامراد سورج بھی عجیب ہے، دن بھر تعاقب شب میں رہتا ہے کہ ایک جھلک دیکھ لے، دن بھر تعاقب شب میں رہتا ہے کہ ایک جھلک دیکھ لے، لیکن وہ بھی کمبخت ایسی کہ ایک جھلک نہ دکھلائے۔ ہاں سر شام
ذرا سا گیسو کو برہم کر کے گزرتے ہوئے راستے پہ بیٹھ جاتی ہے تو شام کہلاتی ہے جی۔ اور پھر جب شام رات میں ڈھل جائے تو رات اپنے سر پہ گیسوئے برہم سنبھال کر نکلی ہے چاندنی کی ردا سر پہ ڈال کر۔ ادھر سورج کا خورش سرخ ہوا چاہتا تھا، غروب ہوا چاہتا تھا، کہہ چکے تھے کہ شام نہیں ہونے دوں گا، روشنی کے شہزادے کی رہگزر پہ شام کو بیٹھنے نہیں دوں گا۔ ایک لکیر سی باقی تھی، بس سرخ غروب ہوا چاہتا تھا، اشارہ کیا، سورج ابھر گیا۔ واقعہ آپ نے سن لیا، اتنا ہی واقعہ تھا، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ تحفہ گل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فقط سورج کو ابھار دینا علی کا معجزہ نہیں ہے، یہ تو بہت چھوٹا ہے۔ اتنے پہ اگر آپ راضی ہو جائیں تو پھر ہم مداح حیدر کرار کیا ہوئے، مداح ابو تراب کیا ہوئے، ہم کیا ہوئے۔ دیکھیے یہ سورج کے اطراف پورا نظام شمسی ہے، اور کائنات کی تو میں پہلے بات کر چکا ہوں، اور ہر وجود کے اندر اس کو بہت غور سے سنیے، 2-3 منٹ ہیں اور میں تقریر کو ختم کیا چاہتا ہوں۔ ہر وجود کے اندر، اس کے اندر ایک انٹرنل کلاک سسٹم ہے، ایک پورا نظام ہے اس کے اندر کہ جو انسان کو، ہر وجود کو آگاہ کرتا رہتا ہے وقت مقرر پر۔ ایک الارم ہے سمجھ لیجئے، ایک گھڑی ہے انسان کے اندر، ایک کلاک سسٹم ہے۔ یہ میرا محترم مجمع جو مجھے سن رہا ہے مجھے گواہی دے گا کہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھنے والوں کو الارم کی ضرورت نہیں پڑتی جی۔ ان کا انٹرنل کلاک سسٹم کہہ دیتا ہے کہ وقت نماز ہوا، اٹھو اٹھو۔ اور اگر کوئی یہاں سے فار ایسٹ کو جائے، بینکاک تک، یا ادھر یونائٹڈ اسٹیٹس تک فار ویسٹ کو جائے، تو جب وہ یہاں سے چلتا ہے تب اگر صبح کا وقت ہو تو شام ہوتے ہوتے اس کا انٹرنل کلاک سسٹم یہ کہتا ہے کہ شام ہو گئی، مگر وہاں پہنچے تو ابھی دن رہتا ہے، کئی دن لگ جاتے ہیں اس کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں۔ اس کو کہتے ہیں جیٹ لیگ، اس کو کہتے ہیں جیٹ لیگ۔ کئی دن لگ جاتے ہیں اس کو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ملانے میں۔ ابھی میرا خیال ہے یہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں 1978 کا، 1978 مکمل سورج گرہن تھا، کمپلیٹ سولار ایکلپس، اور یہ میرا چشمدید ہے، یہ میں کتاب سے نہیں حوالہ دے رہا ہوں، میرا چشمدید ہے۔ یہ 1978 مہینہ اکتوبر کا تھا یا کچھ اور، میں آپ سے کہہ نہیں سکتا، لیکن حیدرآباد سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کا مرکز تھا سرجاپور میں، اور اس کمپلیٹ سولار ایکلپس کے موقع پر دنیا بھر کے سائنٹسٹ وہاں آئے تھے، کارڈیالوجسٹ وہاں آئے تھے، کارڈیالوجی کے سائنٹسٹ آئے تھے، نیورو فزیولوجی کے سائنٹسٹ آئے تھے، سائیکیٹرسٹ آئے تھے، امراض بدن میں بدن کے ہر حصے کے تعلق سے سائنٹسٹ آئے تھے، بوٹانیکل ایکسپرٹس آئے تھے کہ دیکھیں پودوں پہ کیا اثر ہوتا ہے، انسانوں میں قلب کے مریضوں پہ کیا اثر ہوتا ہے، نیورو سسٹم جس کا متاثر ہو اس پہ کیا اثر ہوتا ہے، نابینا پہ کیا اثر ہوتا ہے، ذہنی مریضوں پہ کیا اثر ہوتا ہے، ہر شعبے کے سائنٹسٹ وہاں آئے تھے۔ 5 بجے کا وقت تھا سورج گرہن کے ہونے کا، سورج مکمل ڈھک لیا گیا، شام ہو گئی، مرغ واپس آتے تھے آشیانوں کی طرف پرندے اور لوٹ جاتے تھے۔ شام کہتی تھی کہ سورج غروب ہو گیا، اندر کا کلاک سسٹم کہتا تھا کہ ابھی غروب نہیں ہوا۔ یہ شام نہیں تھی، فریب شام تھا۔
یہ شام نہیں تھی، فریب شام تھا۔ اندر کا کلاک سسٹم کہہ رہا تھا شام نہیں ہوئی، فریب شام ہے۔ اب علی کا معجزہ یہ، یعنی پرندے بے چین تھے، ہر وجود بے چین تھا، مضطرب تھا، شام نہیں ہوئی دھندل کا ہے، شام نہیں ہوئی دھندل کا ہے، شام نہیں۔ ہر وجود کا، کائنات کا ہر وجود اپنے اندر ایک انٹرنل کلاک سسٹم رکھتا ہے۔ علی کا معجزہ یہ ہے کہ اگر سورج کو ابھار کے واپس کیا تو کائنات بلکہ ملک عظیم کے ہر وجود کے انٹرنل کلاک سسٹم کو اس آہستگی سے ریٹارڈ کیا کہ کوئی وجود بے چینی نہ محسوس کرے۔ یہ ہے اختیار امام اور ملک عظیم، اس آہستگی سے ریٹارڈ کیا کہ کوئی وجود بے چینی نہ محسوس کرے، اس آہستگی سے پیچھے لیا اس کے انٹرنل کلاک سسٹم کو کہ کوئی وجود بے چینی نہ محسوس کر سکے۔ اور اس کے بعد نماز ادا ہوئی، آپ واقف میں پھر اب یہ جو لفظ بھی وقت کو لا کر وقت کے دامن میں یوں پیوست کیا کہ پیوند نہ لگے۔ یہ ہے اختیار، یہ ہے اختیار۔ یہ اختیار دیکھو اور پھر سوچو کہ کوئی بے وسیلہ کیسے رہے، کائنات کو اس طرح سے منقلب کرنے والا ہماری تقدیر کو منقلب نہ کرے۔ جی کیسے بے وسیلہ رہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جو خوش نصب ہیں وہ اسی کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ میں بے نصب کی تو بات منبر سے کرتا ہی نہیں، وہ اپنا اپنا ظرف ہے، اپنا اپنا مسئلہ ہے ان کا۔ مگر میں یہ کہوں کہ اگر آج آپ نے اختیار علی دیکھا ہے تو اختیار حسین کو بھی یاد رکھیں، اختیار حسین کو بھی یاد رکھیں۔ اختیار اپنی جگہ، سپردگی اپنی جگہ، اپنی جگہ۔ ایک دن میں بھرا ہوا گھر لٹ گیا، ایک دن میں بھرا ہوا گھر لٹ گیا۔ عزیزان محترم، لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں، کیا گزری ہوگی حسین کے دل پر جب کڑیال جوان بیٹے نے آ کے کہا ہوگا بابا اب مجھے اجازت دو بابا۔ قافلہ ابھی راستے میں تھا کہ ایک مرتبہ علی اکبر نے آ کے کہا بابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کہا بابا آپ کا دہنا بازو کاٹا گیا، بابا آپ کا بایاں بازو کاٹا گیا، آپ کی کمر ٹوٹ گئی۔ کہا ہاں علی اکبر، قاسم مارے جائیں گے، میرا بایاں بازو کاٹا گیا، عباس مارے جائیں گے، میری کمر ٹوٹ گئی۔ پوچھا بابا آپ کا دہنا بازو کون ہے؟ بازو پکڑ کے دور لے چلے، کہا آہستہ بولو علی اکبر، تمہاری ماں سن رہی ہوگی، یہ تم ہو میرے لال، تمہارے سینے میں برچھی لگی۔ ہو چکی مجلس، آپ رو پڑے، مگر مجھے تھوڑا سا دو چار جملے اور عرض کرنا ہے۔ قافلہ جب مدینے سے چل رہا تھا، آگے بڑھا گھر سے، ایک مرتبہ کنیز نے آ کے رکاب کو بوسہ دیا اور کہا مولا بیمار بیٹی پیچھے پیچھے آ رہی۔ حسین رکے، گھوڑے سے اترے، سغرا کو کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹی اب تم جاؤ بیٹی، گھر کو چلی جاؤ میری بیٹی، مجھے جانے دو۔ اور سغرا نے کہا بابا آپ جائیں شوق سے، مگر ایک مرتبہ مجھے میرے بھائی علی اکبر سے اور ملا دیں۔ حسین نے آواز دی علی اکبر ادھر آؤ۔ علی اکبر عقاب سے جست کر کے آئے، سغرا دوڑ کے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے لپٹ گئی اور نہ جانے کیا خیال آیا، دیر تک بھائی کے سینے پہ اپنی آنکھیں ملتی رہی۔ علی اکبر نے کہا سغرا نہ گھبراؤ بی بی،
میں آ جاؤں گا بیٹی، تو بی میں تم کو لے جانے آ جاؤں گا۔ تو سغرا نے کہا علی اکبر تم کہہ تو رہے ہو بھائی، مگر نہ جانے کیوں میرا دل گھبراتا ہے، اچھا ذرا ٹہرو۔ یہ کہہ کے قدموں کے پاس تھوڑی سی مٹی کو جمع کیا اور کہا علی اکبر ذرا اس پہ ٹہر جاؤ۔ جب علی اکبر ٹہر چکے تو اس مٹی کو دامن میں سمیٹ کے کہا علی اکبر تم جب تک لوٹ کے نہ آؤ گے سغرا اس مٹی کو کلیجے سے لگا کے رکھے گی۔ محرم کا عید کا زمانہ آیا، علی اکبر نہیں آئے۔ محرم کی پہلی آئی، علی اکبر نہیں آئے۔ 9 محرم گزری، علی اکبر نہیں آئے۔ 10ویں کی صبح کو حسین نے کہا بیٹے علی اکبر اذان دو بیٹے۔ تو علی اکبر نے کہا بابا میں اذان تو دوں مگر آپ اتنا کر دیجئے کہ میری آواز مدینے تک پہنچا دی۔ ادھر علی اکبر نے کہا اللہ اکبر، ادھر سغرا نیند سے چونکی، کہا نانی جان میرے بھائی مجھے لینے کے لیے، میرے بھائی مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ دن گزرتا چلا، علی اکبر نہیں آئے۔ دوپہر کا وقت آ گیا، علی اکبر نہیں آئے۔ ہائے وہ حسین کی غربت۔ ادھر آواز آئی یا بتا درکنی، بابا مجھے خبر لیجئے۔ حسین گرتے ہوئے چلے، اٹھتے جاتے تھے گرتے جاتے تھے۔ تو فوج ارشیا پوچھتی تھی کیوں حسین جوان بیٹے کی لاش ملی؟ پہنچے ناشے کے قریب، سرحا نے بیٹھ کے آواز دی علی اکبر آنکھیں کھولو بیٹے، بوڑھا باپ آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اس کے بعد حسین نے دیکھا کہ علی اکبر کے دونوں ہاتھ سینے پر ہیں، دونوں ہاتھ سینے سے ہٹائے۔ عجیب منظر دیکھا، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھلا۔ دیکھا علی اکبر کے سینے میں برچھی کی علی ہے، برچھی کی علی ہے۔ گھٹنے کو زمین کربلا پہ ٹیک کے یا علی کہہ کے برچھی نکالی، فقط برچھی نہیں آئی، ام لیلا کا کلیجہ نکل گیا، کلیجہ باہر آ گیا علی اکبر کا۔ حسین ایک مرتبہ بیٹے کو دیکھ رہے تھے کہ جوان بیٹے نے خاک پہ ایڑیاں رگڑنا شروع کر دی۔ علی اکبر کے سرحانے بیٹھے، ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے باپ کو دیکھا۔ ہو چکی مجلس پر ایک جملہ اور ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کے پرسے میں شامل ہو جاؤں۔ علی اکبر نے کہا بابا میری کچھ وصیتیں ہیں بابا۔ اللہ اللہ، دنیا کا دستور ہے کہ بوڑھا باپ جب دنیا سے گزرتا ہے تو بیٹے کو وصیت کرتا ہے۔ کڑیل جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور باپ سے کہا بابا میری کچھ وصیتیں ہیں بابا۔ اور پہلی وصیت کی کہی، کہا بابا میری ماں بہت غریب ہے بابا، بابا میری ماں کو میری شادی کا بڑا ارمان تھا، بابا جب میں مر جاؤں تو میری لاش میری ماں کو نہ دکھلانا۔ پھر اس کے بعد کہا بابا سنتا ہوں کہ کڑیل جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے، بابا جب میرا دم نکلنے لگے آپ سے دیکھا نہ جائے گا، منہ پھیر لینا۔ اور اس کے بعد علی اکبر نے صرف ایک خواہش کی، کہا بابا ذرا زمین مدینہ کو بلند کر دو بابا، میں ذرا سغرا کو دیکھ لوں۔ حسین نے اشارہ کیا، زمین مدینہ بلند ہوئی۔ علی اکبر نے دیکھا سغرا اسی مٹی پہ رخسار رکھ کے کہہ رہی ہے بھائی دل گزر گیا، بھائی بھائی تم نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار تجھے واسطہ ام لیلا کے کھلے سر کر، ان آنسوؤں کو شہزادی ام لیلا کی تسکین کا سوال فرما دے۔ پروردگار تجھے واسطہ شہزادی زینب کا، ان آنسوؤں کو شہزادی کونین کی تسکین کا سامان فرما دے۔ 40 کا موقع ہو، ان آنسوؤں کو ذریعہ حسین پہ بہنے کا اہتمام کر دے۔ تجھے واسطہ علی اصغر کے معصوم لاشے کا۔ پروردگار ماتم کرنے والوں کے ہاتھ حرم عباس میں ماتم کے لیے اٹھے،
تجھے واسطہ عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا، مگر جب ماتم کے لیے ہاتھ اٹھانا تو یاد کرنا تمہارے مولا کے ہاتھ نہیں تھے۔ پروردگار تجھے واسطہ شہزادی سکینہ کے زخمی رخساروں کا، سب کو شہزادی زینب کی اور شہزادی سکینہ کی زیارت سے مشرف فرما، مزاروں کی شام میں شہزادیوں کے مزاروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ کربلا کے بھوکوں کا، ہمارا رزق اگر آسمانوں میں ہے تو اسے زمینوں پہ نازل کر دے، جو دور ہے تو اسے قریب کر دے، جو قریب ہے تو اسے ہمارے ہاتھوں میں پہنچا دے، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے تو اس میں برکت عطا فرما۔